السلام علیکم. آج 40واں لیکچر شروع کرتے ہیں کیلکولس کا. اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اب یہ آخر کے کچھ لیکچرز رہ گئے تو اب ہم جلدی سے ان کو ختم کریں گے تھوڑے دن میں. اور بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک, اور پچھلے لیکچر میں بڑے مزیدار چیزیں میرے خیال سے دیکھی تھی ہم نے ریلیٹنگ ٹو لمٹس اینڈ انٹیگرلس. تو ہوپ فلی آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اپریشیٹ کیا ہوگا کہ وہ جو پرابلم تھی ایک جس میں ہم نے فنل بنائی تھی اور اس کو ہم نے کہا تھا اس کے اندر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا پینٹ ہولڈ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کے حصے کو ہم پینٹ کر دیں. تو بڑے مزے کی بات تھی اور ہوپ فلی آپ نے اپریشیٹ کیا ہوگا اس کو. اچھا جی, تو اب ہم آج کے لیکچر میں پھر باتیں شروع کریں گے. لمٹس کے حوالے سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی. لمٹس جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور بہت ڈیٹیلز میں اس سے شروع میں دیکھی تھی ہم نے. اور اس کے علاوہ ہم ڈریویٹوز کے بارے میں کچھ بات کریں گے ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے. تو جو بات چیت ہے آج کی اس کا پھر ایک پلان بنا لیتے ہیں, ایجنڈا, اور دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ کہ آج کیا چیزیں ہیں جو ہم کور کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں جناب. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے لوپیٹالز رول اینڈ انڈیٹرمنٹ فارمز. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لوپیٹال کیا چیز ہے. تو جناب یہ لوپیٹال ساؤنڈز کائنڈ آف فنی, لیکن اٹس اے فرینچ نیم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرینچ پوری زبان ہی کافی فنی سی ہے, لیکن ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتے ہیں. میرے خیال سے تو کافی اچھی زبان ہے. لوپیٹال بیسکلی ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے. ان کے حوالے سے یہ ایک رول ہے کافی امپورٹنٹ اور کافی بیسک میجر رول جو ہم ابھی دیکھیں گے اس کو. اور وہ بیسکلی ہمیں ایک ٹیکنیک دیتا ہے فار ایویلویٹنگ سرٹن کائنڈ آف لمٹس. تو ابھی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کیا ہے وہ ٹیکنیکلٹیز اس رول کی. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوپیٹال کے بارے میں بتا دیں. اٹس اے فنی کائنڈ آف نیم بٹ اٹس اے فرینچ نیم اینڈ نیمڈ آفٹر اے میتھمیٹیشین. تو آئیے باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں آج کے ایجنڈا کی. تو جناب لوپیٹالز رول دیکھیں گے اور اس میں ہم انڈیٹرمنٹ فارمز کی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم لوپیٹال رول کی بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے, اور پھر ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے, ایسے لمٹس جس کے اندر 0/0 ٹائپ کی آنسرز آنے کا خدشہ ہوتا ہے یا بلکہ آ جاتے ہیں. تو ان کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے, کس طرح ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے انڈیٹرمنٹ فارم آف دا ٹائپ انفینٹی اوور انفینٹی. انڈیٹرمنٹ فارم کیا ہوتی ہے یہ بھی اس کی بھی ڈیفینیشن دے دیں گے جیسے لیکچر شروع ہوگا. لیکن یہ کہ تھوڑی سی پریویو یہ ہے کہ اٹس بیسکلی ٹرم ان وچ یو ہیو, جیسے پہلے 0/0 تھا, اس طرح سے اب آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ انفینٹی ڈیوائڈ کر رہی ہے انفینٹی کو. اس کو ہم کہیں گے انڈیٹرمنٹ فارم اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. پھر جناب ہم دیکھیں گے انڈیٹرمنٹ فارم آف ٹائپ 0 ملٹیپلائڈ بائی انفینٹی. یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں غور کریں گے, بات چیت کریں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے انڈیٹرمنٹ فارمز بلکہ آف ٹائپ 0⁻⁴, انفینٹی ⁻⁴ اینڈ 1⁻⁴. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے انفینٹی مائنس انفینٹی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. دیٹس آلسو اے ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا کہ واٹ ڈو یو مین بائی انفینٹی مائنس انفینٹی. اور یہ چیزیں جو ہیں انڈیٹرمنٹ فارمز ہم آج دیکھیں گے. تو جناب اب سب سے پہلے لوپیٹالز رول جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ لوپیٹالز رول جو ابھی شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا عجیب سا نام ہے, ہم اس کے عادی نہیں ہوتے عام طور پہ. اٹس اے فرینچ نیم اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ذرا عجیب سی ہے, تھوڑی سی ہنسی آتی ہے سن کے کہ یہ لوپیٹال کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی اگر ایکچولی پراپر اسپیلنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ کبھی کبھی ہم نے تو اس کو اسپیل کیا تھا HOP, اس کے بعد ITAL, اور اس کے بعد وہ فرینچ کی جو ای کے اوپر اپوسٹرفی ہوتی ہے وہ کر کے اس طرح سے اسپیل کیا تھا. لیکن کبھی کبھی اس کو ہاسپٹال کے نام سے بھی لکھا جاتا ہے, یعنی اسپیلنگ جو ہوتی ہے اس کو آپ اس کے اندر ایک ایس بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیکن تو اس کو کئی بار لوگ کہتے ہیں جی لا ہاسپٹالز رول. تو وہ بھی ایک طرح کا جوک ہے ہمارے میتھمیٹیکل کمیونٹی میں کہ جی لا ہاسپٹالز رول کیا چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اٹس ناٹ ہاسپٹال, اٹس ایکچولی لوپیٹال, ناٹ لا ہاسپٹال. تو یہ ایک بہرحال ایک ٹرم ہے جس کو ہمیں
بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں یہ اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھنا. تو آئیے ایک ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں, اور یہ مقصد اس ایگزامپل کا ہوگا دکھانے کا کہ جی یہ جو لوپیٹال رول جو اب ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے اور کہاں سے یہ کیوں ڈیولپ کیا گیا. تو ایک چیز پہلے دیکھتے ہیں, آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ جناب آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لمٹس ہیں دو, ٹھیک ہے جی. پہلا لمٹ ہے ایز ایکس گوز ٹو 2 آف دا فنکشن ایکس اسکوئر مائنس 4 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس 2, اور دوسرا والا ہے جناب لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 آف سائن ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس. تو جی یہ یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا, یہ جو دو ابھی لمٹ اکویشنز ہم نے لکھی, یہ ہم جب شروع میں ہم نے لمٹس کی بات کی تھی, اس کے بعد ہم نے پھر ڈیریویٹوز کی بات کی تھی, تو یہ ہم اس وقت دیکھ چکے ہیں یہ دونوں اکویشنز, اور یہ تب بھی ہم نے ایک ماڈل کے طور پہ استعمال کی تھیں کہ جی ان کو دیکھ کے ہم نے کہا تھا کہ ان کے اندر کچھ انٹرسٹنگ باتیں تھیں, اور پھر ان کے حوالے سے ہم نے لمٹس کے بارے میں ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم لوپیٹالز رول جب ڈیولپ کریں گے اس کی تھیوری, تو یہی دو ایگزامپلز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں, اور انہی کی بیسس پہ ان کو اینالائز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک نیا رول استعمال کرنے کی, جو ابھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہے لیکن ابھی ہم کرنے والے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں کہ جب یہ لمٹ اکویشنز جو ہم نے دیکھی تو اس میں کس طرح سے ہم نے سالو کیا تھا. تو آئیے ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے کی تھی جب ہم بالکل شروع میں لمٹس کی بات کرتے تھے, کہ یہ جو ٹاپ اور باٹم ہیں دونوں لمٹ اکویشنز میں یہ جو ہے جی زیرو کو اپروچ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ لمٹ لیتے ہیں ایز ایکس گوز ٹو 2, یہ ایک فریکشن ہے, فریکشن کا لمٹ جو ہوتا ہے اٹس اکول ٹو دا لمٹ آف ایچ ٹرم ان دا فریکشن, یعنی ڈینامینیٹر کا اور نیومریٹر کا لمٹ کے برابر ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم وہ رول اپلائی کرتے ہیں ادھر, تو ہمارے پاس کیس آتا ہے کہ جی ایکس اسکوئر مائنس 4 میں اگر میں ایکس کی ویلو کے قریب ویلوز ڈالوں تو میرے پاس زیرو کو میں اپروچ کر رہا ہوں ایٹ دا ٹاپ, اور سملرلی ایٹ دا باٹم اگر میں ایکس کی 2 کی ویلو ڈالوں تو آئی ایم اپروچنگ دا ویلو آف 0. اینڈ دا سیم تھنگ از ہیپننگ ود دا سیکنڈ فنکشن. سیکنڈ فنکشن میں بھی دیکھیں سائن ایکس اوور ایکس میں کہ سائن آف 0 از 0, اور سملرلی ایکس کا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 بھی 0 ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہم نے بلکہ وہی بات جو پہلے بھی شروع میں جب لمٹس کی بات کی تھی اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس سچویشن آ رہی ہے کہ ڈویژن بائی 0 از ٹیکنگ پلیس. تو پہلے ہم نے کہا تھا پہلے زمانے میں جب ہم لمٹس کی بات کر رہے تھے فرام اے ویری بیسک پوائنٹ آف ویو کہ جی پرابلم ہے کہ باٹم پہ 0 آ رہا ہے, یعنی یو آر بیسکلی ہیونگ دا سچویشن ویئر یو ڈیوائڈنگ بائی 0, اور اس کی ہمیں پتا تھا کہ جی دیٹس ناٹ الاؤڈ. اس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ یو گیٹ سم سورٹ آف انکنسسٹنسیز, کہ کوئی ڈیفینیٹ ویلو نہیں آتی اگر آپ اسوم کریں کہ ڈویژن بائی 0 لیڈس ٹو اے نمبر, فائنائٹ نمبر, تو وی گیٹ سم پرابلمز ان میتھمیٹکس. تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کچھ اور طریقوں سے ٹیکل کرتے ہیں ان پرابلمس کو. لیکن وہ کیا تھے وہ طریقے, وہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے ڈویژن بائی 0 تو ہو رہی ہے, لیکن ایٹ دا ٹاپ جو ہے, ٹاپ کے جو فنکشنز تھے وہ بھی 0 آ رہے ہیں. تو یقیناً میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہوگی اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ 0 اگر جیسے 0 اوور 0 ہے تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ 1 کے برابر آئے, رائٹ. کہ اگر میں 2 اوور 2 لکھتا ہوں تو آئی کین رائٹ دیٹ فریکشن ایز 1, کیونکہ 2 کینسل ود 2 remaining giving a remainder of 1. I'm sorry, not a remainder but the quotient of 1. Similarly, اگر کوئی بھی نمبر لکھوں میں a over a whatever that number, تو میرے پاس یہ ریزلٹ آتا ہے 1. تو یہ لوگ بہت سے پوچھتے بھی ہیں اور اب ہم بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ریز کر رہے ہیں کہ جی 0 over 0 کو ہم 1 کیوں نہیں لکھتے. تو اس کے بہت ساری انٹرسٹنگ جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ڈویژن بائی 0 ہو رہی ہے جو ہم کہہ ہی چکے ہیں, تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 0 over 0 از ناٹ الاؤڈ, اٹس ناٹ اے فائنائٹ, اٹس ناٹ اے کوانٹیفائبل کوانٹٹی. لیکن یہ بھی ایک کچھ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو شاید اس آرگیومنٹ سے, اور وہ کہیں کہ نہیں جی جس طرح اینی نمبر a ڈیوائڈ بائی a از 1, if I let a equal 0 then I should get a 1 also. That's also one way of thinking about it. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی
زیرو کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اصل جواب جو اس کا ملتا ہے کہ 0/0 کیوں نہیں ہے الاؤڈ, وہ جب ملتا ہے جب آپ زیرو کو اینالائز کریں ایز اے نمبر اور اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ پڑھیں. یعنی میں شاید پہلے کہا ہو کہ 3 کتابیں تو میں خود پڑھ چکا ہوں جو کہ زیرو کے اوپر لکھی گئی ہیں. تو یعنی وہ کوئی میتھمیٹیکل کتابیں تو نہیں ہیں ایز سچ, دیر بیسکلی بکس دیٹ ٹیل یو اباؤٹ دا ہسٹری اینڈ دی ایوولوشن آف دا نمبر زیرو, کہ یہ زیرو کیسے ایوالو ہوا اوور اے پیریڈ آف 3000 ایئرز, اور اس میں اس کی کیا ویلیو تھی, کہاں سے یہ کس طرح اس نے سفر کیا. یعنی ایک دور تھا جب قدیم یونانی لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی زیرو جو ہے وہ شیطان کی برابر ہے. قدیم یونانی لوگ جو تھے ان کی جو کائنات کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, یعنی جو ان کی اپروچ تھی, اس میں جو زیرو نمبر تھا, صفر, اس کی وجہ سے کئی انکنسسٹنسیز کریٹ ہوتی تھیں, اسی ٹائپ کی جیسی آج کل ماڈرن میتھمیٹکس میں بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بیکاز وی آر ماڈرن پیپل, لیکن جو پرانے لوگ تھے, بزرگ ہمارے, وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ایک شیطانی نمبر ہے, اس سے ہماری خوبصورتی جو ہے میتھمیٹیکل تھیوری کی وہ خراب ہو رہی ہے, لہٰذا اس کو اگنور کریں, اس کو باہر نکالیں میتھمیٹکس کے دائرے سے. لیکن اسی کا الٹ رویہ تھا قدیم انڈین جو تھے, ہمارے انڈیا کی جو سویلائزیشنز تھیں, ان کا الٹ رویہ تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں جی زیرو تو بڑی زبردست چیز ہے, اس سے تو انفینٹیز کریٹ ہوتی ہیں, اور وہ انفینٹیز کیسے کریٹ ہوتی ہیں, ایسے کہ اگر آپ لمٹ لیں اور ایک نمبر کو زیرو سے ڈیوائڈ کریں ان دا لمیٹنگ پروسیس, تو ایک انفینٹ ویلیوز آتی ہیں آپ کے پاس. تو انہوں نے اس کو ٹوٹلی ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں جی بڑا اچھا نمبر ہے. تو یہ خیر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. تو مقصد یہ تھا کہ اس کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے اینڈ وی گیٹ انٹو دا ریئل ہسٹری آف دا نمبر زیرو, ویل سی وائی وی ڈونٹ الاؤ سم تھنگ لائک 0/0 ٹو بی ایکول ٹو 1. خیر یہ تو تھوڑی سی ڈائگریشن ہو گئی یہاں پہ. اب اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ اصل مقصد تھا جناب کہ ہم لاپٹاس رول کی طرف جائیں اور اس ٹائپ کی جو پرابلمز ابھی ہم نے دیکھی کہ 0/0 جو آ رہا ہے لمٹ میں, ان کو اوائڈ کریں. اچھا جی, تو اس میں اب جو لمٹس ہیں, یہ 2 ایکویشنز ہم نے دیکھی, ان کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو سچویشن جیسے یہاں پہ 0/0 آ رہی ہے, اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں گیون دیز 2 ایگزامپلس, کہ یا تو یہ لمٹ ویلیو کنورج کرے گی یا پھر یہ ڈائیورج کرے گی. کنورج سے مطلب یہ ہے کہ کوئی فائنائٹ نمبر آ جائے گا, اور وہ کیسے آئے گا ابھی ہم ایگزامپل میں دیکھتے ہیں, یا پھر کوئی انفینٹ نمبر آئے گا. تو کچھ چیزیں ہیں جو لکھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں, اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جی کہ دس کائنڈ آف لمٹ کین کنورج ان وچ کیس اٹ ول ہیو اے فائنائٹ ریئل ویلیو, اور اٹ کین ڈیورج in which case of course it won't have a finite real value. The value if it converges is obvious, it's not obvious right away. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ لمٹ کی جو ایکویژن ہے, لمٹ جس کی آپ لے رہے ہیں وہ کچھ کانولیوٹڈ سی ہے, لیکن یہاں پہ کچھ کیا جا سکتا ہے. What we can do is we can first factor and then cancel some things, some equations with the top to get a finite value. اور جو سیکنڈ ایکویژن ہے, یہ میں نے بات کی پہلے والے کی, اور جو سیکنڈ ایکویژن ہے اس میں ایک ہم جیومیٹریکل آبزرویشن کریں گے جو پہلے ہم نے کی بھی تھی, اور اب ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں. تو دیکھیے کہ سب سے پہلے جو پہلی ہے اس کے اندر x² - 4 ڈیوائڈ بائی x - 2 تھا. تو اس میں جو ٹاپ ہے اس کو میں فیکٹر کر لیتا ہوں, x + 2 ٹائمز x - 2, اور باٹم والے x - 2 سے میں کینسل کر دیتا ہوں, اینڈ آئی گیٹ دا ریزلٹ 4 ایز دا لمٹ ویلو. فائنائٹ ویلو آ گئی. سائن ایکس اوور ایکس جو ہے اس میں اگر میں لمٹ لے رہا ہوں ایز ایکس گوز ٹو 0, تو کوئی الجبریک مینیپولیشن تو ظاہر نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کی جیومیٹرکلی اگر اس کی پکچر دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ریزلٹ آتا ہے 1. تو جناب یہ ان 2 سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو لمٹس ان وچ یو ہیو اپیرنٹلی ہیو اے سچویشن ویئر یو گیٹ 0/0, بٹ دیر از اے وے اراؤنڈ اٹ. اینڈ وی سو کہ پہلے والے میں جو تھا وہ الجبریک مینیپولیشن سے یو کین گیٹ اراؤنڈ دا سچویشن آف 0/0 ان دا لمٹ, اینڈ ان دی ادر ون یو میک اے جیومیٹریکل آبزرویشن اینڈ یو گیٹ اوے ود اٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں جو فنکشنز تھے جن کا ہم نے لمٹ ابھی لیا, ایک الجبریک تھا اور ایک ٹریگنومیٹرک تھا. عام ان کے اندر کچھ لمیٹڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ فنکشنز جو ہمارے پاس ہوں گے ان میں اتنے سمپل سے ہم نے لگائے ابھی وہ ہم نہیں لگا سکیں گے.
تو ضرورت اس چیز کی ہے کوئی ایک ایسا جنرل پروسیس ہو جس کے ذریعے کوئی ایسا ایک جنرل ٹول جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں وہ اگر میں اپلائی کروں اپنے لمٹس ایکویژن میں جہاں پہ میرے پاس 0/0 آ رہا ہے تو وہ ہر جگہ کام کرے. تو وہ ہم یہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں, کیونکہ ورنہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر جنرل رول نہ ہو تو وہی پرابلم ہے کہ گیون دا پراپرٹیز آف دا فنکشن یو نیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ. لیکن ہو سکتا ہے کہ فنکشن کی پراپرٹیز ہمیں کلیئرلی ہمیں نہ پتا ہوں تو ہم کچھ نہ کر سکیں. تو لہٰذا یہاں پہ اب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنا لابیٹالز رول. تو یہ جو لابیٹالز رول ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ بیسکلی ایک ایسا فارمولا ایک پروسیس دیتا ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی فنکشن اگر آپ کے پاس ہو جن کی ڈویژن ہو رہی ہے اور آپ ایک لمٹ لے رہے ہیں جہاں پہ وہ لمٹ لے کے دونوں فنکشن جو ہیں فریکشن میں ان کی ویلیو 0/0 آ رہی ہیں, تو آپ اس کے اراؤنڈ کام کر سکتے ہیں بائی یوزنگ لابیٹالز رول. اور وہ کیا ہے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو ایک تھیورم کی فارم میں رائٹ اوے لکھ دیتے ہیں کہ کیا ہے. ہم تھیورم پروو نہیں کریں گے, ویل ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو. یہ جناب ہے لابیٹالز رول اور یہ تھیورم کی فارم میں ہم نے لکھا ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے لکھا ہے لابیٹالز رول فار دا فارم 0/0. یہ 0/0 جو ہے یہ دس از واٹ وی کال این انڈیٹرمنیٹ فارم. یعنی ابھی تک ہم نے اس کی بات کر لی ایز سم تھنگ جس کی میں نے پورا بیک گراؤنڈ بھی دیا ہسٹوریکل, لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ دس ہیز اے اسپیشل نیم اینڈ دا اسپیشل نیم از انڈیٹرمنیٹ فارم آف دا ٹائپ 0/0. اب یہاں پہ ہم کیسے ٹیکل کریں گے اس تھیورم کے ذریعے؟ تھیورم ڈیفائن کرتے ہیں, لکھتے ہیں. لیٹس سے دیٹ لم LIM اسٹینڈس فار ون آف دا لمٹس, جو ان میں سے چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. لمٹ ایز x goes to a یا لمٹ ایز x goes to a from the positive side, from the negative side, limit as x goes to plus infinity اور limit as x goes to minus infinity. یہ ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں LIM کو ان ساروں میں سے. I can use any of them to substitute for LIM, lim. And suppose that lim f of x equals 0 and lim g of x equals 0. If lim of the fraction f prime x over g prime of x has a finite value L, or if this limit is plus infinity or minus infinity, then limit اور یا جسے ہم لم کہہ رہے ہیں f of x over g of x equals lim f prime of x g prime of x. اچھا جی, تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جیسے ہم نے ابھی جو 2 ایگزامپلس دیکھی اور ان میں سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ لمٹ جب ایویلویٹ کرتے ہیں تو 0/0 آ جاتا ہے. تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ کر ہی نہ سکیں, کوئی الجبریک مینیپولیشن, کوئی ایسی پرابلم ہو ہمارے پاس. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لابیٹال رول یہ کہتا ہے کہ آپ بجائے اوریجنل لمٹ کو ایویلویٹ کرنے کے آپ ٹرائی کریں لمٹ ایویلویٹ کرنے کا دونوں جو فنکشنز ہیں جن کی فریکشن بن رہی ہے f of x اور f of x over g of x, ان دونوں کے ڈیریویٹوز لے لیں. ان دونوں کے ڈیریویٹوز لے کے پھر فریکشن بنائیں ان دونوں ڈیریویٹوز کی اور پھر ان کا لمٹ لیں. تو وہ ریزلٹ جو ہوگا ان کے لمٹ کا اگر آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں ڈیریویٹوز کے, تو وہ ریزلٹ ول بی جو ہوگا وہ برابر ہوگا اوریجنل لمٹ کے. تو یہ بڑے مزیدار چیز ہے کہ ٹھیک ہے اوریجنل اکویژن کافی مشکل تھی, لیکن اگر میں ڈیریویٹوز معلوم کر لوں انڈیویجل فنکشنز کے جو فریکشن کو بنا رہے ہیں, کمپوز کر رہے ہیں, تو ان کا اگر میں لمٹ لوں ود دا سیم لمیٹنگ ویلو اینڈ اف آئی گیٹ اے ریزلٹ آؤٹ آف اٹ, دیٹ ریزلٹ ول بی ایکول ٹو دا اوریجنل ریزلٹ. تو یہ کافی ایک پاورفل تھیورم ہے. اس میں بیسکلی آپ کا تھیوری یہ ہے, اس کا فلاسفی یہ ہے کہ جی اگر اوریجنل پرابلم مشکل ہے تو میں اور لمٹ پرابلم مشکل ہے تو آئی کین گیو یو اے ڈفرنٹ لمٹ پرابلم وچ مائٹ بی ایزیئر, یا کہنا چاہیے کہ وچ آٹ ٹو بی ایزیئر. امید یہی ہوتی ہے کہ اگر ڈیریویٹوز لیں اور ان کا لمٹ لیں تو دیٹ ول بی ایزیئر دین دا فائنڈنگ دا لمٹ آف دی اوریجنل اکویژنس. تو وہی پھر سے میں کہوں گا کہ کافی پاورفل تھیورم ہے کہ اوریجنل فنکشنز کی فریکشن کے جو لمٹ ہے وہ برابر ہے ان دونوں فنکشنز کے ڈیریویٹوز کی فریکشن کے لمٹ کی. تو دس از اٹ سیلف اے ویری پاورفل تھنگ. پروف آف کورس آپ شاید تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوں کہ جی ہاؤ کین یو سے دیٹ, تو اس کا جواب یہ کہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کا پروف دیا ہوا ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, یو آر ویلکم ٹو لک ایٹ اٹ. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے, ویل جسٹ یوز اٹ ان آل اٹس گلوری. یہ جو ریزلٹ ہے
اور دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس انڈیٹرمنیٹ فارم آف دا ٹائپ 0/0 کے اراؤنڈ ہم کیسے کام کرتے ہیں. اچھا, تو اب یہ تھیورم کی فارم میں تو ہم نے لکھ لیا لوپیٹالز رول. اس میں کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں کہ ہم کیسے کریں گے اس کو اپلائی. تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ایگزامپل سے پہلے اس کے جو کچھ اسٹیپس ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. واٹ آر دی اسٹیپس. سو تھوڑی سی ہمیں گائیڈنس ملے گی ایگزامپل کرتے وقت. تو آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں لکھ کے. یہ جناب اسٹیپس ہیں آپ کے سامنے. اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جی آپ چیک کیجئے کہ لمٹ آف دا فریکشن ایف اوور جی از فرسٹ آف آل این انڈیٹرمنیٹ فارم اور ناٹ. یعنی یا ضرورت ہے اس کو لوپیٹالز رول لگانے کی کہ نہیں. اگر یہ انڈیٹرمنیٹ فارم نہیں ہے 0/0 کی فارم کی تو پھر ہمیں لوپیٹالز رول لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم یوز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تھیورم کہتا ہے کہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہوگی یہ بات. اگر ہے تو پھر ایسا کیجئے کہ اسٹیپ نمبر 2 میں ڈفرینشیٹ کر لیں ایف اور جی کو الگ الگ, ناٹ ایز اے فریکشن بٹ سیپریٹلی. اینڈ دین ان اسٹیپ نمبر 3 فائنڈ دا لمٹ آف دی فریکشن ایف پرائم ڈیوائڈ بائی جی پرائم. If this limit is finite, plus infinity or minus infinity, then it is equal to the limit of the original fraction. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا آپ کے پاس اسٹیپ وائز پروسیجر فار اپلائنگ لوپیٹالز رول. تھوڑا سا اور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کب اس کی جو تھیورم کی فارم میں ہم نے دیکھا تھا تو اس میں کیا اسٹیٹمنٹ تھی اس کی تھیورم کی. اب ایک ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گی انڈرسٹینڈنگ اس کی, اور اس کی پوری اپریشیشن ہم کر سکیں گے اس کی پاور کی تھیورم کی. تو یہ جناب ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں لوپیٹالز رول کیسے اپلائی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب ہے ایگزامپل آپ کے سامنے کہ یوز لوپیٹالز رول ٹو ایویلویٹ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 2 آف ایکس اسکوئر مائنس 4 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس 2. اور یہ پہلا پارٹ ہے اس کا. سیکنڈ پارٹ ہے لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 آف سائن 2x اوور ایکس. تو اس کا سولوشن ہم پہلے والے کا دیکھتے ہیں. پہلے پارٹ اے کا سولوشن ہے کہ جی لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 2 آف ایکس اسکوئر مائنس 4 جو ہے وہ کیا ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ 0 کی برابر ہے, اور جو باٹم پہ یہ بھی 0 کی برابر ہے. اور آف کورس اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی پرابلم ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سالو کی تھی یوزنگ الجبرا. اب ہم اس پہ لوپیٹالز رول لگا رہے ہیں. تو چونکہ دونوں جب لمٹ لیتے ہیں آپ تو آپ کے پاس فارم آتی ہے 0/0, ہم لوپیٹالز رول اپلائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے کہ جی جو لمٹ ہے ایز ایکس گوز ٹو 2 آف ایکس اسکوئر مائنس 4 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس 2, یہ برابر ہے لمٹ ایز ایکس اوور 2 آف دا فریکشن ڈیریویٹو آف ایکس اسکوئر مائنس 4 ڈیوائڈیڈ بائی ڈیریویٹو آف ایکس مائنس 2 کے. دس از اکول ٹو آف کورس, اب اگر آپ ڈفرنٹ ڈیریویٹوز لے لیں ٹاپ اور باٹم کے تو ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 2 آف 2x ڈیوائڈیڈ بائی 1, اور سمپل سی بات ہے کہ اس کا جواب آئے گا 4. تو جناب یہ پہلا جو پارٹ تھا اس ایگزامپل کا اس کا سولوشن ہم نے دیکھا, اور سمپل سی بات ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ریزلٹ جو آیا 4 اٹ اگریز ود دا ریزلٹ دیٹ وی گاٹ وین وی سالو دا سیم پرابلم یوزنگ الجبرا. تو لوپیٹال رول کی ایک طرح سے ایک ویریفیکیشن ہو گئی کہ جی ہاں یہ اٹ ڈز ورک. ظاہر ہے پروف تو نہیں کیا بٹ پروف دیا ہوا ہے بک میں, وی نو اٹس کریکٹ پروف, تو اٹ ہیز ٹو ورک, لیکن ایک ویریفیکیشن بھی ہوگی. تو آئیے اب دوسرے کا سولوشن دیکھتے ہیں. پارٹ 2 جو ہے پارٹ بی, اس میں دیکھیں کہ سائن 2x اگر آپ لمٹ لیتے ہیں ایز ایکس گوز ٹو 0 یو گیٹ 0, اور سملرلی اگر x کا آپ لمٹ لیں ایز ایکس گوز ٹو 0 تو تب بھی ریزلٹ 0 آتا ہے. لہٰذا یہ انڈیٹرمنیٹ فارم ہے آف دا ٹائپ 0/0. یہاں پہ لوپیٹالز رول اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے کہ جی لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 آف سائن 2x ڈیوائڈ بائی ایکس, جو کہ اوریجنل پرابلم ہے, دیٹ لمٹ شوڈ اکول ٹو دا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 آف 2 cosine 2x which is the derivative of the top function sine 2x divided by 1. 1 is the derivative of the bottom function x, and of course now you see that the result is 2. تو جناب یہ سیکنڈ کا سولوشن ہمارے پاس آ گیا اس پرابلم کے سیکنڈ حصے کا. تو یہاں پہ اب ہم نے دیکھا کہ فرسٹ آف آل پارٹ اے سے ظاہر ہوا کہ دا تھیورم از کریکٹ
اپلیکیشن وائز آف کورس پروف تو ہم نے نہیں دیکھا, اور ساتھ ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے یہ اور اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں اور کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ اور چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ بفور وی گیٹ انٹو دا ادر انڈیٹرمنیٹ فارمز, ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں اس کی انڈیٹرمنیٹ فارم آف دی ٹائپ 0/0 کی, اور لاپٹاز رول کیسے اپلائی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور ذرا سا سالڈ ہو جائے انڈرسٹینڈنگ. تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جناب ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ایویلویٹ دا لمٹ ایز x goes to pi divided by 2 of the fraction 1 minus sin x divided by cosine x. تو یہ ایک فریکشن ہے اور اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک وہ بنا لیجئے عادت کہ اگر کوئی ایگزامپل آپ کو دی, کوئی پرابلم دی گئی ہے اور اس میں ایک فریکشن انوالوڈ ہے اور آپ لمٹ لیتے ہیں اس کا, تو میک شیور بفور اپلائنگ L'Hopital's rule that indeed when you directly apply and directly try to evaluate the limit, you get the type indeterminate form of the type 0/0. اگر آپ کے پاس 0/0 کی فارم نہیں آ رہی ہے تو ہم L'Hopital's rule اپلائی کر ہی نہیں سکتے. یہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیک کر لیتے ہیں اس ایگزامپل میں کہ واقعی ہے بھی 0/0 ٹائپ کی یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ لمٹ ایز x goes to pi/2 آف دا ٹاپ فنکشن کیا ہے. ٹاپ فنکشن ہے 1 minus sin x. اس میں آپ اس کا اگر وہ لیتے ہیں لمٹ ایز x goes to pi/2 تو ریزلٹ آتا ہے 0. اور سملرلی باٹم فنکشن کا بھی لمٹ لیں اگر ایز x goes to pi/2 cosine x تو وہ بھی 0 کی برابر آتا ہے. لہٰذا یہ واقعی میں ایسی فارم ہے جس میں 0/0 ہمارے پاس آ رہا ہے, لہٰذا ہم L'Hopital's rule اپلائی کر سکتے ہیں. لمٹ ایز x goes to pi/2 اگر ہم کریں آف دس اوریجنل پرابلم تو یہ برابر ہوگا ٹو دا لمٹ ایز x goes to pi/2 آف مائنس cosine x ڈیوائڈیڈ بائی مائنس sin x. مائنس cosine x جو ہے وہ ڈریویٹو ہے 1 minus sin x کا, مائنس sin x جو ہے ڈینامینیٹر میں یہ ڈریویٹو ہے cosine x کا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہم اپلائی کرتے ہیں لمٹ ڈائریکٹ اس کے اندر لمٹ ایز x goes to pi/2 تو ریزلٹ آتا ہے 0/-1 which is equal to 0. تو یہ جناب ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا. اور تھیورم یہی کہتا تھا کہ اگر آپ کا L'Hopital's rule اپلائی کرتے ہیں آپ اور پھر لمٹ ایویلویٹ کرتے ہیں تو جو جواب آتا ہے وہ اگر فائنائٹ ویلیو ہو تو ڈیفینیٹلی وہی ویلیو ہوگی یہ جو اوریجنل پرابلم کی ہوگی. سو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ریزلٹ صحیح ہے بیکاز وی آر ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دی تھیورم. اچھا جی, تو اب ہم نے بیسکلی ٹیکل کر لی وہ والی پرابلم جس میں ہمارے پاس لمٹس ہم جب لیتے تھے کچھ فریکشنز آف فنکشنز کے تو ریزلٹ آتا تھا 0/0 اور وہ ہمیں پتا تھا کہ جی وہ ایک انڈیٹرمنیٹ فارم ہے, الاؤڈ نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو وی بیسکلی گو اراؤنڈ اٹ سورٹ آف. تو ہم نے L'Hopital's rule ڈیفائن کیا اینڈ وی سی دیٹس اے گڈ وے ٹو گیٹ اراؤنڈ دس پرابلم اینڈ گیٹ اے فائنائٹ ویلیو وداؤٹ گیٹنگ انٹو دس پرابلم آف 0/0. تو یہ تو ہم نے کر لیا. اب آگے کیا ہے, آگے کی بات ہم کرتے ہیں. آگے اب ہم ایک اور انڈیٹرمنیٹ فارم دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے اپنے شروع میں بھی دیکھی تھی, ایجنڈا پہ لکھی تھی کہ کیا ہوگی. تو وہ فارم ہے جناب دی فارم آف دا ٹائپ انفینٹی ڈیوائڈیڈ بائی انفینٹی. تو جس طرح سے 0/0 الاؤڈ نہیں ہے جس کے بارے میں نے پوری بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس کی ہسٹری بتائی تھی, اسی طرح سے انفینٹی اوور انفینٹی بھی ایک طرح کی پرابلمٹک سچویشن ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی بھی ریئل نمبر a ڈیوائڈ بائی a از اکول ٹو 1 ہے تو 0 بھی جو ہے وہ اس میں سبسٹیوٹ کروں تو 1 آنا چاہیے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ نہیں آتا. سملرلی اگر ہم کہیں کہ جی انفینٹی بھی کوئی نمبر ہے تو انفینٹی اور انفینٹی بھی 1 آنا چاہیے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو سمبل انفینٹی کا ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے نمبر, اٹ ریپرزینٹس اے کانسپٹ, دا کانسپٹ آف اے ریئلی ہیوج نمبر سم ویئر آؤٹ دیئر آن دا پازیٹو سائڈ یا آن دا نیگیٹو سائڈ. تو انفینٹی اوور انفینٹی میرے خیال سے سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ یہ 1 کے برابر کیوں نہیں ہوگا, بیکاز اٹس ناٹ ایون اے نمبر ایز سچ. تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرابلم ہمیں سمجھ آ گئی. ایک پرابلم یہ بھی اس طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ انفینٹی اور انفینٹی 1 کیوں نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ
جو انفینٹیز آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹاپ اور باٹم پہ اگر انفینٹی لکھا ہوا ہے تو میرا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ جی آپ نے جو یہ انفینٹیز لکھی ہیں ایک ٹاپ پہ اور ایک باٹم پہ اس فریکشن کے, یہ سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ دونوں ایک ہی انفینٹی ہے. یہاں پہ ایک بڑے مزے کی اور بات یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ واٹ ڈو یو مین وین یو سے کہ جی دو انفینٹیز برابر کی ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ انفینٹی مینس سم تھنگ ریئلی بگ. سو ہاؤ کین یو ہیو سم تھنگ ریئلی بگ ان ٹو ڈفرنٹ میگنیچیوڈز. تو یہ انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے اور اس کے بارے میں بہت کام ہو چکا ہے. 1800s میں ایک میتھمیٹیشین تھے جارج کینٹر, انہوں نے انفینٹی کو کوانٹیفائی کیا تھا. یعنی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے شو کیا تھا, میتھمیٹکلی پروف کیا تھا کہ کچھ انفینٹیز باقی انفینٹیز سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کہیں کہ جی سم تھنگ آؤٹ دیئر از بگر دین دی ادر سم تھنگ آؤٹ دیئر. تو اس ٹائپ کا کانسیپٹ ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اٹس اے فیکٹ. ایگزامپل یہ ہے کہ جی جو ریئل نمبر کی انفینٹی ہے وہ بڑی ہے نیچرل نمبر کی انفینٹی سے. تو یہ میرے خیال سے شاید پہلے بھی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہو. تو اگین وہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ کو انفینٹی کو واقعی کوانٹیفائی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں جی اس کو میں کینسل کر سکتا ہوں, تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو سمبل آپ نے لکھے ہیں انفینٹی اوور انفینٹی, یو بیٹر میک شیور دیٹ اٹس دا سیم انفینٹی. بٹ دین اگین ایون اف یو میک شیور کہ جی دونوں انفینٹیز برابر ہیں, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یو کانٹ اسٹل کینسل انفینٹیز یوزنگ دی الجبرا آف ریئل نمبرز. اگین یو جسٹ کین ڈو اٹ. خیر, تو یہ تھوڑی سی بات چیت اس کے بارے میں بھی ہو گئی. یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں ایکسٹرا کریکولر ریڈنگ کرنی چاہیے. تو آئی ہوپ آپ ضرور کریں گے. بکس بہت سی اچھی اچھی ہیں اس کے بارے میں, بازار میں مل جاتی ہیں. آئی ہوپ یو لک فار دیم. اب یہ جو ہماری ایٹ ہینڈ جو ایشو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ اس ٹائپ کی انفینٹی اور انفینٹی کی جو انڈیٹرمنیٹ فارم ہم نے دیکھی ہے ابھی, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ نوٹیشن بناتے ہیں, لکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نوٹیشن ہے جناب کہ سب سے پہلے تو کچھ فگرز ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے سامنے کچھ فگرز لکھے ہوئے بنے ہوئے, اور ان میں دیکھیں کہ پہلے فگر میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جہاں پہ ایک فنکشن ہے جس کا آپ لمٹ لیتے ہیں ایز ایکس اپروچز سم نمبر اے, تو ریزلٹ آتا ہے پازیٹیو انفینٹی. یعنی جو وائی ویلیوز ہیں وہ بہت بڑی ہو رہی ہیں پازیٹیو ڈائریکشن میں. دوسری طرف دوسرا گراف میں دیکھیے کہ سچویشن الٹی ہو گئی ہے. ایز ایکس اپروچز اے یو گیٹ مائنس انفینٹی ان دا لمٹ. تیسرے میں دو سچویشنز ہیں, لمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے فرام دا پازیٹیو سائڈ یو گیٹ مائنس انفینٹی, اینڈ دی ادر ون یو گو ٹو اے فرام دا لیفٹ اینڈ یو گیٹ پازیٹیو انفینٹی. اس کے بعد جو چوتھا ہے اس کے اندر تیسرے والے کا الٹ کیس ہے. تو یہ کچھ گرافیکل انٹرپریٹیشن ہے, کچھ باتیں ہیں جو ہم نے نوٹ کرنی ہیں, اور اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں لکھنا چاہوں گا کورسپونڈنگ ٹو دیز گرافس, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جو گرافس ہیں ان سے کورسپونڈ کرتی ہے جی کچھ نوٹیشن, اور وہ یہ ہے کہ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے ایف آف ایکس ایکوز انفینٹی کا مطلب ہے, ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں میں سے جو سچویشن ہم نے بنائی ہیں ابھی گرافس میں جو ہیں ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ فار کنوینئنس سیک میں ابھی کر رہا ہوں کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی کیس اگر اکر ہو رہا ہے تو میں اس کو لکھوں گا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے ایف آف ایکس ایکوز انفینٹی. سملرلی اگر ایف آف ایکس لمٹ ایز ایکس گوز ٹو پلس انفینٹی ایکوز انفینٹی مینس کہ جی آپ کا لمٹ جو ہے ایز ایکس گوز ٹو پازیٹیو انفینٹی ہے, اور جواب یا تو پلس یا مائنس انفینٹی آ سکتا ہے. اور اگر اپروچ کر رہے ہیں آپ مائنس انفینٹی کو اور میں اس کو صرف انفینٹی لکھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ لمٹ جو ہے وہ پلس انفینٹی یا مائنس انفینٹی ہوگا. اچھا جی, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں اس انڈیٹرمنیٹ فارم کی جہاں پہ انفینٹی اوور انفینٹی آپ کے پاس آئے گا. تو یہ کب اکر کرتی ہے, کس سچویشن میں ایسی پرابلم آپ کے پاس آئے گی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تب ہوگا ایسا سچویشن اکر جب آپ لمٹ لیں کسی فریکشن کا, اور فنکشن ہو آپ کے پاس, ان کی فریکشن ہو ایف اوور جی, اور دونوں ایف آف ایکس کا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سم نمبر ایکوز انفینٹی اور نیچے والے کا بھی انفینٹی ہو, تو آبویسلی آپ کے پاس فارم آ جائے گی انفینٹی اوور انفینٹی. مثال کے طور پہ ہم ایک دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کہ جی اگر میں لمٹ لیتا ہوں ایز ایکس گوز ٹو زیرو فرام دا رائٹ سائڈ آف ایل این ایکس ڈیوائڈ بائی کوسیکنٹ ایکس, تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ
ریزلٹ کیا آئے گا؟ ریزلٹ آئے گا انفینٹی اوور انفینٹی، کیونکہ نیومریٹر جو ہے وہ مائنس انفینٹی کو اپروچ کر رہا ہے اور ڈینومینیٹر جو ہے وہ پلس انفینٹی کو اپروچ کر رہا ہے. اور جو کنونشن میں نے ابھی بنائی تھی گرافس کے ذریعے تھوڑی دیر پہلے، نوٹیشن کی میں نے بات کی تھی، اس کے حوالے سے یہ فارم آتی ہے. ایون دو ٹاپ اور باٹم انفینٹیز کے سائنس ڈفرنٹ ہیں، لیکن اگین اٹس دا ٹائپ انفینٹی اوور انفینٹی. تو جی اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایگزامپل دیکھ لی، اب اس کو ٹیکل کیسے کریں؟ کوئی پروسیس لاپیٹاز رول جیسے ہم نے دیکھا 0 اوور 0 کے لیے، کیا لاپیٹاز رول ایسا بھی ہے کوئی جو اس پہ اپلائی ہو انفینٹی اوور انفینٹی پہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل ہے، اور آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو لکھ کے تھیورم کی فارم میں. تو یہ جناب تھیورم کی فارم میں آپ کے پاس لاپیٹاز رول آ رہا ہے فار دا فارم انفینٹی اوور انفینٹی. اگین لیٹس سے دیٹ لم اسٹینڈس فار ون آف دا لمٹس جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو پڑھوں گا نہیں. اور سپوز کرتے ہیں کہ لمٹ آف ایف آف ایکس ایکولز انفینٹی، اور یہاں پہ جب میں انفینٹی لکھتا ہوں خالی تو میں وہ کنونشن یوز کر رہا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے انٹروڈیوس کی تھی. اور سملرلی لمٹ آف جی آف ایکس ایکولز انفینٹی، then if limit of the fraction of the derivatives of the two functions has a finite value L, or if this limit is plus infinity or minus infinity, then limit of the original fraction equals to the limit of the fraction of the derivatives. یہ ہے جناب آپ کا رول، لوپیٹالز رول فار ٹائپ انفینٹی اوور انفینٹی. ایگزامپل کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیٹس رائٹ اٹ ڈاؤن. ایگزامپل ہے آپ کے سامنے جناب کہ ایویلویٹ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو پلس انفینٹی آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ای ٹو دی ایکس. تو سولوشن اس کا کیا ہے؟ سولوشن ہے کہ سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے کہ ٹاپ فنکشن جو ایکس ہے اس میں اگر آپ لمٹ لیتے ہیں ایز ایکس گوز ٹو پلس انفینٹی تو ریزلٹ کیا آتا ہے؟ ریزلٹ آبویسلی انفینٹی آئے گا، اور مور پرٹیکولرلی اٹ ول بی پلس انفینٹی. سملرلی جب آپ لمٹ لیتے ہیں ای ٹو دی ایکس کا ایز ایکس گوز ٹو پلس انفینٹی تو اگین ریزلٹ آتا ہے پلس انفینٹی. اینڈ وی کین بیسکلی سے دیٹ دس از این انڈیٹرمنیٹ فارم آف دی ٹائپ انفینٹی اوور انفینٹی. سو یوزنگ لاپیٹاز رول وی گیٹ دی اوریجنل لمٹ equals to the limit as x goes to plus infinity of 1 over e to the x, چونکہ 1 جو ہے وہ ڈریویٹو ہے x کا اور e to the x ہے ڈریویٹو e to the x کا. لہذا ریزلٹ کیا آتا ہے؟ ریزلٹ آتا ہے 1 divided by some huge number, and that of course is equal to 0 when you take the limit. تو جناب یہ ایگزامپل ہو گئی لوپیٹاز رول کی جہاں پہ یہ ہیلپ کرتا ہے ٹو فائنڈ ٹو ورک اراؤنڈ دا پرابلم آف انفینٹی اوور انفینٹی. ٹھیک ہے جی. اب ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اندر انڈیٹرمنیٹ فارم اور اس کو دیکھتے ہیں کیسے ٹیکل کریں گے. تو وہ انڈیٹرمنیٹ فارم کون سی ہے جناب؟ وہ انڈیٹرمنیٹ فارم ہے 0 ٹائمز انفینٹی والی. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں بھی شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی 0 ٹائمز انفینٹی. یہ بلکہ واقعی کافی انٹرسٹنگ انڈیٹرمنیٹ فارم ہے کہ 0 اور انفینٹی جو ہوتے ہیں دے بیسکلی اینٹی تھیسز آف ایچ ادر. فلسافکلی اگر آپ اسٹڈی کریں ان دونوں کی ریلیشن شپ تو آپ بہت بڑی ڈبیٹس دیکھیں گے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے، اور اٹس اے فیکٹ کہ 0 از دی اینٹی تھیسز آف انفینٹی بٹ دے ورک ہینڈ ان ہینڈ. تو جب آپ کہتے ہیں کہ 0 ملٹیپلائڈ بائی یعنی نتھنگ ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ ویری بگ، واٹ شوڈ دا ریزلٹ بی؟ آپ کا دل چاہے گا کہنے کا کہ جی 0 ٹائمز اینی تھنگ از 0 بٹ ناٹ انفینٹی. اینی تھنگ شوڈ بی اے ریئل نمبر. In that case 0 times anything is 0, but if it's infinity then algebra doesn't work the way we want it to. تو اب ہم کیسے کریں گے؟ کیا ہے یہ چیز؟ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ لکھ لیتے ہیں. یہ جناب پرابلم ہے کہ اگر لمٹ ایف آف ایکس 0 ہے اور لمٹ جی آف ایکس انفینٹی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے لمٹ کا جس طرح کے جیسے آپ کے سامنے ہے کہ لمٹ ایف آف ایکس ٹائمس جی آف ایکس، تو آبویس سی بات ہے کہ ریزلٹ آئے گا 0 ٹائمز انفینٹی. تو یہ ریزلٹ آف کورس ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہ انڈیٹرمنیٹ فارم ہے. تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک رول ہے اور وہ ایک طرح کی ماڈیفکیشن ہے لوپیٹاز رول کی. تو ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم گیون جو لوپیٹاز رول ہے فریکشنز کے لیے، جو ابھی 2 انڈیٹرمنیٹ فارمز دیکھی فریکشن والی، اس کو ماڈیفائی کر کے ہم یہاں پروڈکٹ پہ اپلائی کریں گے. کس طرح کریں گے؟ لکھ لیتے ہیں.
دیکھیے کہ جو پروڈکٹ ہے ایف آف ایکس جی آف ایکس, اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایز ایف آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 1/, جی آف ایکس. تو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ نے جو پروڈکٹ ہے گیون اس کو فریکشن کی فارم میں لکھ دیا ہے. تو یہ طریقہ ہوگا جس سے آپ لوپیٹالز رول جو فریکشن والا ہے وہ پروڈکٹ پہ اپلائی کریں گے. تو آئیے اس کی بھی ایگزامپل کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو جناب ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ evaluate the limit as x goes to 0 from the right side of x times ln x. اس کا سولوشن ہے کہ جی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ لمٹ آف ایکس جو ہے وہ 0 آتا ہے اور لمٹ جو آف ln x جو ہے وہ -انفینٹی آتا ہے. مائنس اس لیے کہ اگر آپ گراف بنائیں ln x کا اور اپروپریٹ لمٹ لیں تو ریزلٹ -انفینٹی آئے گا. اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں انٹو اے فریکشن. تو ریزلٹ آئے گا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 فرام دا رائٹ سائڈ ایکس ٹائمز ln x از اکول ٹو دی لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 فرام دا پازیٹو سائڈ آف ln x ڈیوائڈیڈ بائی 1/x. اگر اس طرح ہم لکھیں اس کو تو ریزلٹ آبویس سی بات ہے کہ ریزلٹ آ جائے گا ln x کی جگہ اگر 0 ڈالیں گے تو لمٹ لیں گے ایز ایکس گوز ٹو 0 تو -انفینٹی آئے گا, اور 1/x کا اگر لمٹ لیں گے ایز ایکس گوز ٹو 0 تو آف کورس ریزلٹ انفینٹی آئے گا. اینڈ وی ول ہیو دا ٹائپ انفینٹی اوور انفینٹی. وی نو ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ. وی ٹیکل اٹ یوزنگ لوپیٹالز رول اینڈ وی سی دیٹ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 0 فرام دا پلس سائڈ of the original problem now equals to the limit as x goes to 0 from the positive side of 1/x, which is the derivative of log natural x, divided by -1/x square, which is the derivative of 1/x, and that equals to the limit as x goes to 0 of -x, and of course simply that's equal to just the number 0. تو جناب یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ 0 times infinity کی پرابلم کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو اے فریکشن پرابلم ویئر یو ہیو انفینٹی اوور انفینٹی اینڈ اپلائی دا نون لوپیٹالز رول. اب سوال یہ ہے کہ اس میں نے فریکشن میں کنورٹ کیا تو میں نے لکھا تھا ln x اوور 1/x. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں لکھتا x اوور 1/ln x. تو تب کیا ہوتا؟ تب بھی جواب وہی آتا جو ابھی آیا میرے پاس, اور اس کی ٹرائی آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ از دا سیم تھنگ. اچھا, اگر اب میں ایک لمٹ لیتا ہوں ایک ایسی اکویژن کا جس کے اندر ایک فنکشن ہو جو کہ جس کی پاور لی جا رہی ہو ود اے فنکشن, یعنی اگر اس کو میں لکھتا ہوں تو میرے پاس ایک اکویژن آئے گی لمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے ایف آف ایکس ریز ٹو دا پاور جی آف ایکس. اچھا جی, تو اس میں اب آپ نوٹ کریں کہ اگر اپروپریٹ لمٹ لیا جائے تو یہ بلکہ آپ کے اوپر ایک ایکسرسائز کے طور پہ چھوڑتا ہوں میں کہ اگر کسی ایک اپروپریٹ لمٹ لیا جائے تو اس فارم میں جس میں ایک فنکشن ریز ٹو دا پاور آف فنکشن ہے تو میرے پاس فارم آ سکتی ہے 0 ٹو دا پاور 0, 1 ٹو دا پاور انفینٹی یا انفینٹی ٹو دا پاور 0, گیون کہ اپروپریٹ لمٹس کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ابھی ایگزامپل بھی کریں گے, لیکن یہ سوال ہے کہ اس کو ٹیکل کیسے کریں گے, آئیڈیا کیا ہے اس کے پیچھے کہ ہاؤ ڈو یو ٹیکل اے پرابلم لائک دس. تو اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا کلیئرلی سمجھ آ جائے. تو آئیے کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں. دیکھیں کہ اگر میں y ایکولز ایف آف ایکس ٹو دا پاور جی آف ایکس لکھتا ہوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ln y جو ہوگا وہ برابر ہوگا ln آف یا log نیچرل جسے کہتے ہیں آف ایف آف ایکس ٹو دا پاور جی آف ایکس, اور log کی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے میں اس کو لکھ سکوں گا ایز جی آف ایکس ٹائمز ln ایف آف ایکس. تو میرے پاس log نیچرل y ایکولز جی آف ایکس ٹائمز log نیچرل ایف آف ایکس آ جائے گا. اب اگر میں لمٹ لیتا ہوں ایز ایکس گوز ٹو اے وچ ول ریزلٹ ان اینی آف دیز 3 انڈیٹرمنیٹ فارمز, تو میں لمٹ میرا بن جائے گا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو ln y ایکولز لمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے آف دا پروڈکٹ جی آف ایکس ln ایف آف ایکس. And once the value of the limit as x goes to a of ln y is known, it is a simple matter to determine limit as x goes to a of y is equal to limit as x goes to a f of x to the power g of x. یہ بیسک آئیڈیا ہے اور اس کو آپ ایگزامپل کی فارم میں کر کے دیکھتے ہیں تاکہ کلیئرلی سمجھ آئے کہ ہم کیسے ٹیکل کریں گے. تو آئیے ایگزامپل کر لیتے ہیں. ایگزامپل جناب ہے کہ شو دیٹ دی لمٹ ایز
x goes to 0 of 1 plus x to the power 1 over x equals e شو کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو 1 plus x جو ہے اس کا اگر میں لمٹ لیتا ہوں x goes to 0 تو وہ 1 آتا ہے, اور جو 1 over x ہے اس کا لمٹ اگر 0 کے اپروچ کریں تو وہ انفینٹی آتا ہے. تو میرے پاس انڈیٹرمنیٹ فارم آتی ہے 1 to the power انفینٹی کی. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں y, اور ہم کہتے ہیں y equals 1 plus x to the power 1 over x, اور اس اکویژن کا اب نیچرل لاگ لے کے ہم لکھ سکتے ہیں ln y equals ln of 1 plus x to the power 1 over x, which is equal to 1 over x times ln 1 plus x, and simply put I can write that as ln of 1 plus x divided by x. اب جو لمٹ ہے as x goes to 0 of ln y will equal to limit as x goes to 0 of ln 1 plus x over x, and that of course happens to be an indeterminate form of the type 0 over 0. So now I can apply L'Hopital's rule, and the following calculations follow, that limit as x goes to 0 of ln y will equal to the limit as x goes to 0 of the derivatives of ln 1 plus x divided by x, and that gives me those derivatives basically happen to be 1 over 1 plus x divided by 1. ان کا اگر میں لمٹ لوں as x goes to 0 تو ریزلٹ آتا ہے 1. اب دیکھیے کہ چونکہ log نیچرل y 1 کو اپروچ کرے گا as x approaches 0, ظاہر اکویژن ہی یہی کہہ رہی ہے, تو اٹ فالوز فرام دا کنٹینیوٹی آف دا نیچرل ایکسپونینشیل فنکشن, یعنی جو اس کا اینٹی وہ ہوتا ہے انورس فنکشن ہوتا ہے log کا, تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جی e to the ln y should approach e to the 1, یا equivalently پاورز کو اکویٹ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور کو اکویٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ y goes to e as x goes to 0. لہذا ریزلٹ ہے جو ہمیں شو کرنا تھا. جناب یہ ایک اور فارم ہو گئی, تو اس کو بھی ہم نے ٹیکل کر لیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ جو لاسٹ فارم تھی جس کو میں نے ایجنڈے پہ لکھا تھا کہ انفینٹی مائنس انفینٹی, یہ بھی ایک انڈیٹرمنیٹ فارم تھی. اس کو میں ایکسرسائز کے طور پہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بارے میں یہ اتنی مشکل فارم نہیں ہے, لیکن کر کے آپ دیکھیں گے تو اٹ ول بی ڈویبل. تو جناب لیکچر اب ختم کرتے ہیں, اور کوئی سوالات جو ہوں گے وہ آپ آبویسلی ای میل کریں گے مجھے. آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ, اور اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.